کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. حدیث میں کلمہ کا اخلاص اس کو فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. ورنہ وہ کون سا ایمان ہے کہ ایمان بھی ہے جھوٹ بھی ہے, ایمان بھی ہے سود بھی ہے, ایمان بھی ہے غیبت بھی ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی. آپ نے فرمایا کہ تم غیبت کر رہے ہو, تم تو قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو جب قرآن نے غیبت کو حرام کہہ دیا تو غیبت کرنا قرآن کے ساتھ کھیل ہے. صحابی سے آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کو حلال سمجھا. کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارما, کہ جو آدمی قرآن کے حرام سے نہیں بچ رہا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. ورنہ یقینی بات ہے کہ قرآن نے اس چیز کو حرام کہہ دیا, مومن سے وہ حرام نہیں ہوگا. امت حرام سے نکلنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے اللہ نے ان کے لیے وہ راستے نہیں کھولے جن راستوں سے یہ حرام سے بچ سکیں اور حلال راستے ان کے لیے کھل سکیں. کہ ایمان آئے گا تو تقوی یقیناً آئے گا, کہ ایمان کے ساتھ تقوی لازم ہے. اور جو آدمی تقوی اختیار کر لے کہ اللہ رب العزت تقوی پر اس کے حرام سے بچنے کے بھی راستے کھولے گا, اور اللہ رب العزت تقوی پر اس کے لیے غیب سے حلال راستے کھول دے گا. تقوی پر اللہ رب العزت حرام سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو آدمی حرام سے بچنا چاہے گا ہم اس کے لیے حرام سے نکلنے کے راستے کھول دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ہم حلال راستے کھولیں گے دینے کے ایسے جہاں اس کا گمان بھی نہ جائے. کہ اللہ رب العزت تقوی پر غیر سے دروازے کھولیں گے, حرام سے بچائیں گے اور حلال راستے کھول دیں گے ان کے لیے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کو گمان نہ پہنچے. لیکن یہ دروازہ تقوی پر کھلے گا. تقوی کیسے آئے گا؟ کہ تقوی تو ایمان کی پہلی علامت ہے, کہ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا. ایمان ہوگا کہ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا. اور تقوی پر اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں چاہے کتنی بھی رکاوٹ کیوں نہ ہو. یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے نکلنے کا راستے کھول دیے. ہاں, کہ ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے اور سارے دروازوں میں تالے لگائے گئے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, کہ اللہ رب العزت یقین والوں سے حرام کو دور کرتے ہیں, ان کو حرام سے بچاتے ہیں, اور اگر وہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے تو سارے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے. سارے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے. جیسے جیسے وہ بھاگے وہ دروازے کھلتے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہ پھر الزام بھی نہیں پر. تو اللہ رب العزت نے اس الزام سے بچا کر کہ جن کو جھوٹا کہہ کے اندر کیا گیا تھا, اللہ نے ان کو جو ہے جھوٹا کہنے والوں سے صدیق کہلوا کر بلوایا. یوسف یہ صدیق کہ سچے آپ ہیں. کیونکہ میرے محترم دوستو, تقوی پر اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے اور حرام پر اللہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے. حرام پر پکڑ دیر سے آتی ہے, تقوی پر مدد دیر سے آتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت تقوی پر اس کی استقامت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور حرام کرنے والے کو موقع دیتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے. عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ان کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے. اور توبہ کہ ایک زنا کرنے والی عورت کی توبہ ایسی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے. کہ جیسا تقوی ویسی توبہ, جیسا ایمان ویسی توبہ, کہ یا تو یہ حرام میں پڑیں گے نہیں, اور اگر یہ حرام میں پڑ گئے تو پھر کہ ان کی توبہ بھی ایسی ہوگی کہ سب کے لیے کافی ہو جاوے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یقین سیکھیں تاکہ اعمال اندر کا تقاضا بھی بنے. ورنہ
بغیر ایمان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ یا ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھئی عمل کا ماحول ہے تو آؤ عمل کرنے، یا حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر دین ہو حکم کی وجہ سے، ہمارے اندر دین ہو حکم کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے دین پر چل رہا ہوں، کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اطاعت کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، دین حالات کے لیے نہیں ہے، دین تو حکم کے لیے ہے۔ دین کیا کے لیے؟ حکم کے لیے، حالات کے لیے نہیں ہے کہ حالات خراب ہو جائیں تو دین اختیار کرو۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ امت اس عمل کی طرف چلے گی جس عمل سے اس کی اس وقت کی پریشانی دور ہو جاوے۔ اس لیے دین کو حالات کے لیے نہیں اختیار کرنا ہے بلکہ دین کو حکم کے لیے اختیار کرنا ہے کہ دین میرے رب کا حکم ہے، اور حالات اسے ٹھیک ہو کہ حالات ٹھیک ہو نہ ہو ہم تو دین پر چلیں گے حکم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں۔ کہ مسلمان پر اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں تو اس کے حالات اس کو بتلا دیتے ہیں کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے کہ ان پر حالات کا آنا ایسا ہے جیسے کسی جانور کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے کہ اس کو باندھا گیا کھول دیا گیا، اس کو نہیں خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا۔ ہاں لیکن مومن کہ مومن کی تجارت میں، اس کے زمیندارے میں، اس کی ملازمت میں، اس کی حکومت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں اللہ رب العزت حالات لاویں گے اس کو سمجھانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لاویں گے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاویں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے حالات سے پریشان ہو کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، حالات سے عبرت وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، کیونکہ مومن تو اللہ